بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جاوے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں اس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر شرک کی ہولناکی اور شرک پر ہونے والے سزا کو بیان کیا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عقیدہ اور جو اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں، وہی عقیدہ کسی انسان کے لیے رکھا جائے۔ جو عقیدہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں یا جو عمل ہم اللہ کے واسطے کرتے ہیں، وہی عمل اور وہی عقیدہ کسی دوسرے انسان کے لیے رکھیں یا کسی بھی دوسری چیز کے لیے رکھیں تو یہ شرک ہے۔ شرک کی بہت ساری صورتیں ہیں اور شکلیں ہیں۔ شرک کی ایک شکل ہے علم میں شریک ٹھہرانا۔ علم میں شریک ٹھہرانے کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر کسی انسان کو، کسی بزرگ کو، کسی اللہ کے ولی کو، کسی پنڈت کو، کسی تانترک کو، کسی بھی شخص کو یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے سب کے احوال کو، تمام لوگوں کے احوال کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، یہ شرک ہے۔ علم میں شریک ٹھہرانا ہے، کسی بھی شخص کے لیے یہ شریک ٹھہرانا کہ وہ ہمارے سارے احوال کو جانتا ہے نا، وہ یہ سب جو ہے شرک ہے۔ اسی طریقے سے نجومی ہوتا ہے اور جادوگر ہوتا ہے، شعبدے باز ہوتا ہے، ٹرک کے ذریعہ جو ہے دوسروں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کے بارے میں خیال کرنا کہ وہ ہماری ساری باتوں کو جانتا ہے، یہ علم میں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یا یہ کہ آپ سنیں گے بہت ساری جہالت والی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فلاں جگہ فلاں مصیبت میں فلاں شخص پھنس گیا اور فلاں بزرگ کو پکار لیا، یہ شرک ہے۔ غائبانہ جس کا انتقال ہو گیا کسی بزرگ کا، یا کہ ہے زندہ ہی لیکن کہیں اور ہے، وہ کسی شخص پر مصیبت آئے اور وہ پوچھ لیا، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اب وہ انہی کو پکار لیا اللہ کی مدد، یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ میری مدد فرما، فلاں میری مدد فرما، غوث میری مدد فرما، علی میری مدد فرما، فلاں بابا ہماری مدد فرما، یہ سب علم میں، اور یہ یقین رکھنا کہ میری بات ان تک پہنچ گئی، انہوں نے سن لیا میری بات، یہ کیا ہے؟ علم میں شریک ٹھہرانا ہے۔ تو ایک صورت ہے شرک کی علم میں شریک ٹھہرانا، اور ایک صورت ہے شرک فی التصرف، یعنی قدرت میں اور تصرف میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا، کسی کے بارے میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا، اختیارات اللہ جو کچھ بھی تھا وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا تھا۔ تو کسی بھی بزرگ کے بارے میں، کسی بھی نبی ولی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ ہمارے سارے کے سارے نفع نقصان کا مالک ہے، ان سے روزی کا مطالبہ کرنا، ان سے اولادیں مانگنا، یہ سب جو ہے پھر شرک فی التصرف ہے۔ دعا کی درخواست کرنا الگ چیز ہے، بھائی کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے کرے ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اولاد کے لیے دعا کر دیجیے، رزق کی تنگی، وہ تو دعا کریں گے، اللہ رب العزت ہی کو مان رہا ہے وہ نا۔ لیکن انہی کو کہنا کہ ہمارا اولاد دے دیجیے، مزارات پر جا کر کہنا، مندر پہ جا کر کہنا، یا کسی بابا کے ڈیرا پر جا کر کہنا کہ مجھے اولاد دے دیجیے، یہ سب عبادت میں، اس میں تصرف میں شرک ہے۔ شرک فی التصرف ہے، قدرت کے اندر شریک ٹھہرانا دوسرے کو، ان چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور ایک ہے
عبادت میں شریک ٹھہرانا۔ عبادت میں شریک ٹھہرانا یہ ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے سامنے سجدہ کرنا۔ سجدہ کرنا یہ شرک فی العبادت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے لیے نظر ماننا۔ نظر ماننا صحیح ہے، عبادت والا کام ہے۔ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو اللہ کے راستے میں، یا غریبوں کو جو ہے ہم اللہ کے واسطے ایک بکرا ذبح کر کے کھلائیں گے، یہ صحیح ہے، نیک کام ہے، اللہ کے واسطے دیں گے، اللہ ہی کے نام پر اس کا ذبح ہوگا۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نظر ماننا، فلاں بابا کے نام پر ایک بکرا دیں گے، یہ جو ہے شرک فی العبادت ہے۔ عبادت ہے نا، یہ نظر کی قربانی کرنا یہ سب عبادت ہے، شرک فی العبادت ہے۔ یا اسی طریقے سے رکوع کرنا، اس طریقے سے جانا کسی کے یہاں کہ اس کے رکوع کی صورت بن جائے، یہ سب اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرے کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ یہ سب شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ہمارے یہاں بھی، مسلمانوں میں بھی جہالت کی بنیاد پر، میں اس کو کوئی فرقہ نہیں قرار دیتا، جہالت کی بنیاد پر بعض بہت جن کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے، وہاں یہ چیزیں رائج ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ساری شکلیں سے شرک کی۔ شرک صرف یہی نہیں کہ بتوں کے سامنے پوجا ہے، وہ تو شرک ہی یہی ہے، وہ تو کھلا ہوا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن یہ سب شکلیں وہ ہیں جو کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طبقے میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور وہ جہالت اس کی بنیاد ہے، علم کی کمی ہے، شریعت کے مزاج کے پہچاننے کی کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کو اللہ رب العزت درگزر نہیں کریں گے کل قیامت پر۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب درگزر کر دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مشرک تھا، دنیا کے اندر مسلمان ہو گیا، تب کچھ نہیں، تب اس کے لیے دائمی عذاب نہیں ہوگا، اور اس کے لیے بخشش کا دروازہ، اسلام قبول کر لیا تو گناہ، گزشتہ سارے گناہ ختم ہو گئے۔ کوئی شخص مشرک تھا، وہ مسلمان ہو گیا، تو شرک کی حالت میں، شرک کر کے جو گناہ کر رہا تھا، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانا یعنی مسلمان ہو جانا ما قبل کی سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ ہے کہ وہ کسی کا حق دبایا ہے تو اس کو حق دینا ہی پڑے گا، تو اللہ کے حقوق کی جتنی بھی گناہ ہے وہ سب کے سب درگزر کر دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ باقی شرک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کل قیامت کرو، جس شخص کا انتقال، جس شخص کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے۔ وہ کر سکتا ہے لیکن اپنا اصول بنا لیا ہے کہ ہم شرک کو درگزر نہیں کریں گے، اپنا اصول بنا لیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کے بارے میں اصول یہ ہے، دوسرے گناہوں کے بارے میں اس کی مرضی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ان میں سے جس گناہ کو چاہیں گے اس کے علاوہ اس کو درگزر کر دیں گے، اس کی مرضی ہے وہ۔ اللہ رب العزت شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یہاں جو مخاطب ہے نا، اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہوتا ہے ہمیشہ نبی کو خطاب نہیں، بس ایک عام انسان کو خطاب ہوتا ہے، اسی کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخاطب، اس لیے تو نے ترجمہ ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں وہاں پر ہم آپ ترجمہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ تو کا لفظ سمجھ کر یہ نہیں کہیں کہ اللہ کے رسول کی شان گستاخی ہے۔ الم تری کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ ہر شخص سے خطاب ہے، اس زمانے کے جو موجود تھے ان سے بھی خطاب ہے، اور وہ سب چیزیں جو ہم تک پہنچی ہم لوگوں سے بھی خطاب ہے، تو یہاں پر ہر شخص مراد گیا۔ تو فرماتے ہیں کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دے اور ان پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور یہی بات صحیح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ دراصل یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، لیکن برائی اور جو کچھ ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، جو حکم ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ جو بھی وہ گناہ کرے گا اس کے لیے یہ حکم ہوگا۔ ان کے یہاں ایک
برائی جو عام طور پر ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ بتلاتے تھے. یعنی ہم چو ڈنگرے نیست، خوش فہمی جس کو بولتے ہیں، ہم کچھ کر لیں کچھ بھی کر لیں ہم اللہ کے بہت مقرب ہیں، ہم اللہ کے جو ہے بہت محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ رب العزت کو گویا کہ ہم نے خرید لیا. یہ سوچ ہمارے یہاں بھی ہے. ہم سے ایک صاحب جو ہے آج سے 8-10 سال پہلے ملے، ابھی کبھی کوئی ملاقات ہوتی ہے، گاڑی ہے، وہ تھوڑا سا دین کے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہ جملہ تھا اس کا کہ ہمارے اندر تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. بتائیے، تو یہ تو بیوقوفانہ جملہ ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں بالکل شروع میں یہ روایت بھی ذکر کیا ہے کہ میں 70 صحابہ کرام سے ملا اور ان میں سے ہر ایک کو دیکھا کہ وہ اپنے بارے میں منافق ہونے سے ڈر رہے تھے کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا میں. یہ صحابہ کرام کا حال تھا جن کے سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا تھا، اور سرٹیفکیٹ اسی لیے جاری ہوا تھا کیونکہ ان کا یہ حال تھا. اگر ہمارا جیسا حال ہوتا کہ اگر 2-4 ٹائم کے اچھے سے نماز پڑھ لیا تو بس اللہ میاں کا اور ہم میں جو ہے تھوڑی سی دوری رہ گئی ہے، یہ سمجھنے والی کیفیت ہوتی تو ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا. تو سرٹیفکیٹ اسی لیے جاری ہوا کہ ان کا یہ حال تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ وہ روایت آپ نے پڑھی، حضرت حنظلہ کی روایت کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دربار میں ہوتے ہیں تو کیفیت جو ہے کچھ اور ہوتی ہے، لگتا ہے کہ جنت اور جہنم سامنے ہے، اور اللہ کے رسول کے دربار سے نکلتے ہیں بیوی بچوں میں گھر جاتے ہیں تو بھول جاتی ہے، کیفیت نہیں رہتی ہے. تو یہ تو صحیح نہیں ہے، ہم منافق ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی فکر ہوئی، انہوں نے کہا بھائی یہی حال تو ہمارا بھی ہے، تو ہم بھی ہو گئے، چلیے اللہ کے رسول کے دربار میں جا کے پوچھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ بالکل عام معمولی سی چیز ہے. اگر وہی کیفیت جو کہ ہماری مجلس میں تمہاری ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت 24 گھنٹہ تمہارے پاس رہے، رات دن ہر وقت رہے، تو پھر فرشتے تمہارے بستروں پر مسافہ کرنے آ جائیں گے. یعنی وہ ایک عام معمول سی چیز ہے منافق میں. تو کتنا ڈرتے تھے وہ، کتنا مقام تھا ان لوگوں کا اور کتنا ڈرتے تھے. اتنا سارا عمل کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے احکام پر چھوڑ دیا، جیسا جدھر لے کر جائیے ادھر، پھر بھی ان کا یہ حال تک ڈر رہا ہے. تو بہرحال ڈرنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہودیوں کی یہ تھی مطلب ایک خرابی، وہ اپنے آپ کو مقدس سمجھتے تھے، پاکیزہ سمجھتے تھے، پوتر سمجھتے تھے، اہل علم سمجھتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ہم عام لوگوں سے، عام انسانوں سے ہمارا مقام اور مرتبہ بڑھا ہوا ہے. یقیناً اگر اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لاتا ہے کوئی تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بڑھا ہوا ہے. لیکن کسی بھی انسان کے لیے یہ سوچنا اور یہ اپنے آپ کو گمان پالنا کہ ہمارا مقام اور مرتبہ بہت بڑھا ہوا ہے، یہ جو ہے گمراہی کے طرف لے جانے والا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، مکرم، قابل احترام وہ شخص ہے جو کہ تقوی والا ہے. اگلا ایک جملہ ہے، یہ تو ہے سورہ حجرات کی آیت ہے. اگلی ایک صورت ہے سورہ نجم، اس میں ایک دوسرا جملہ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہی جانتا ہے کہ تقوی کس کے پاس ہے. اب دونوں کو جوڑ لیجئے کہ سب سے باعزت وہ ہے جس کو جو اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے اللہ کے نزدیک جو کہ تقوی والا ہے، اللہ کے احکام کی بجاوری کرنے والا ہے، دین و شریعت کا پابند ہے. تو سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت. لیکن متقی کون ہے سب سے زیادہ، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب دونوں کو ملانے سے کیا لگے گا کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ باعزت ہے. یہ دونوں کو ملانے سے ہی سمجھ میں آیا نا. جب جس چیز پر عزت کا معیار ہے، عظمت اور رفعت اور کا معیار ہے، وہ کیا ہے؟ بنیاد کس پر ہے؟ تقوی پر. اور تقوی کا علم اللہ کو ہے کہ کس کے پاس کتنا زیادہ تقوی ہے. تو عزت کس کی کتنی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، یہ بھی علم اسی کو ہوا. تو ہمیں کہاں سے اختیار ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھیں؟ تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، جہاں بڑائی دل میں آئے تو اس کو جو ہے نکالنا چاہیے. یہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا نام اس وقت برہ ہوا کرتا تھا. تو زینب کہتی ہیں کہ میرا نام برہ ہے. برہ کا معنی نیک، گناہوں سے بری، پاک صاف. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نام مناسب نہیں ہے. گناہوں سے بری کون زیادہ کتنا ہے وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. تم اپنا نام سمی زینب، تم اپنا نام زینب رکھو. نام بدل دیا کیونکہ اس نام سے بڑائی ٹپک رہی تھی کہ ہم پاکیزہ ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے نام بدل دیا. یہ بالکل صحیح روایت ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام اور تہمت لگائی مصر کی خواتین نے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل سے نکالنے کے بعد بادشاہ نے عزت افزائی سوچا کہ ان کی عزت افزائی کی جائے، کیونکہ بادشاہ خود سمجھ رہا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام بری ہیں، لیکن مصلحتاً وہ رکھا ہوا تھا چونکہ تاکہ ہماری جو گھر کی خاتون چونکہ اس میں ملوث تھی تاکہ ان کی وجہ سے ہماری بدنامی نہ ہو. اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بھی صلاحیتوں کو دیکھ کر ایک بڑا عہدہ بھی دینا چاہ رہا تھا نکال کر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں، ہماری چونکہ بدنامی ہوئی ہے اور ایک الزام میں مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، اس لیے برسر عام میرے الزام کو ختم کیا جائے. ان خواتین سے پوچھا جائے جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا کہ کیا وہ سچ ہے اپنے الزام میں یا جھوٹ ہے. بلایا گیا، تمام خواتین نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے ہی بہکانے کا ارادہ کہ یہ تو بالکل پاکیزہ ہے، بالکل صاف ہے، نبی ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہ جو ہم نے کرایا یہ کام، اس کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب کے سامنے پاکیزہ ثابت کریں کہ ہم بہت پاکیزہ ہیں، متبرک ہیں. ذالک لیعلم یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تھا تاکہ ہم کو جس آقا نے یعنی جس نے خریدا تھا، جس نے رکھا تھا اپنے گھر کے اندر، سنر دیا تھا، ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے ان کے غائبانہ خیانت نہیں کی ہے. اگلی آیت ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھتا، ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہوں. وما ابرئ نفسی، بہت زیادہ پاکیزہ، مقدس، متبرک نہیں سمجھتا ہوں. ہاں اگر بچے ہیں ہم گناہ سے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، اللہ کے رحم و کرم سے ہی ہم جو گناہوں سے بچے. اس آیت کا بھی خلاصہ وہی ہے کہ چونکہ اس میں ایک گونا جو ہے یہ ٹپک رہا تھا کہ اللہ کے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاکیزگی کو جو ہے بہت زور دے کر ثابت کرنا چاہ رہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ بری ہیں، اگر ہم بچے بھی ہیں تو اللہ کے رحم و کرم سے بچے ہیں. خلاصہ اتنا ہی ہے کہ اگر ہم کو اللہ رب العزت نے کچھ مقام دیا ہے، کچھ عبادت کی توفیق دی ہے، کچھ اچھے کام کرنے کی توفیق دی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی کچھ عظمت عطا کی ہے، تو اس کو جو ہے اللہ رب العزت پر کا کرم سمجھنا چاہیے اور کسی ایک کو، کسی بھی انسان کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو مقدس نہیں سمجھنا چاہیے. اس آیت کا خلاصہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں؟ بل اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دے. مومن اللہ کے نزدیک مقدس ہے، لیکن اپنے آپ کو مقدس سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر ہم اسی ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، اور امید بھی رکھنا چاہیے، تو کل قیامت کے روز ہمارا مقام ایک کافر سے، غیر مسلم سے اچھا ہوگا. بہت سے بزرگان دین جو حقیقت میں بزرگان دین تھے، ان سے پوچھا گیا، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، یہ تو غصہ دلانے والی بات تھی، یا ان کو ہو سکتا ہے ان سے خندس ہو، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ کتا بہتر ہے کہ آپ بہتر؟ بتائیے، آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم تو تھپڑ لگا دیں گے. تو بزرگ نے بالکل سنجیدگی سے جواب دیا کہ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے تو یقیناً میں اس سے اچھا ہوں، اور اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے تو یہ کتا ہم سے اچھا ہے، کیونکہ اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ہم تو پھنس جائیں گے. تو یہ ہمیشہ جس کی نظر آخرت پر ہوگی، جس کی نظر اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کے دربار میں کل قیامت میں حاضر ہو کر جواب دہی پر جس کی نظر ہوگی، اس سے ایسے جواب نکلے گا. ہمیشہ وہی ذہن میں رہے گا تو ایسے ہی جواب نکلے گا.
اور اگر وہ ذہن میں نہیں رہے گا تو پھر الٹا سیدھا جواب نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، بالکل مختصر میں یہ ہے کہ یہود کے دو سردار تھے، کعب بن اشرف اور حویی بن اخطب۔ یہی حویی بن اخطب ہیں حضرت صفیہ جو حضرت ازواج مطہرات میں شامل ہیں، اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے والد کا نام جو ہے حویی بن اخطب، سردار کی بیٹی تھی وہ، صفیہ بنت حویی بن اخطب پورا نام ہے ان کا۔ تو یہ حویی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا، اور کعب بن اشرف بھی تھا، یہودی کے کئی قبیلے تھے۔ تو غزوہ احد کے بعد یہ لوگ جو ہے کفار مکہ سے ملنے کے لیے گئے۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، وہاں پر ملاقات کی، اور یہ دونوں نے مل کے یہ گئے تھے اصل میں مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کے لیے کہ ہم لوگ مل کر مسلمانوں کو مٹائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم کیسے جانیں کہ بھائی ہم تمہارے اوپر اعتماد کیسے کریں جبکہ تمہارا دھرم الگ ہے، اس لیے ہم تمہارے اوپر اسی وقت اعتماد کر سکتے ہیں جبکہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، جبکہ وہ یہودی تھے اور کسی بھی آسمانی کتاب میں شرک کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ ان کے یہاں بھی یہ غلط تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے یہاں کسی کے سامنے جھکا جائے، لیکن وہی کہتے ہیں نفرت جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو آدمی کیا کیا کر گزرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی نفرت میں ان یہودیوں نے، ان اہل کتاب نے بتوں کو بھی سجدہ کر دیا۔ اسی آیت کا اس کے اندر اسی کی جانب اشارہ کیا گیا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک محاذ بنایا کہ بھائی سب لوگ مل کر یہودی اور یہودی اور کفار مکہ مل کر خانہ کعبہ کی دیوار سے مل کر لگ کر جو ہے ایک پختہ عہد کریں کہ ہم مسلمانوں کو اکھاڑ پھینکیں گے مدینہ سے، یہ پختہ ارادہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے ابو سفیان اور جو کفار مکہ تھے ان لوگوں نے ایک فتویٰ پوچھا ان سے، پوچھا کہ دیکھیے ہم لوگ تو مطلب جاہل کہلاتے ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تم لوگ پاس کتاب ہے، کتاب کو پڑھتے بھی ہو، تو یہ بتاؤ کہ ہم لوگ اچھے ہیں، یعنی کفار مکہ نے پوچھا ہم لوگ اچھے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہونا کیا چاہیے؟ یہودی تھے، وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں کفار مکہ، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی فتویٰ ان کو دیا کہ نہیں تم لوگ تو بہت اچھے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ اور ان کے ماننے والے راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، انہی کی مذمت کی گئی ہے اس آیت کے اندر، اور لعنت بھیجی گئی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور لعنت کن لوگوں پر ہے؟ لعنت کن لوگوں پر ہے؟ اچھا، جس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نہیں بخشیں گے، اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ تو یہ سب جو ہے لعنت کے لیے آتا ہے۔ لعنت کن لوگوں پر ہے؟ لعنت ایسے لوگوں پر ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہاں فرمائی ہے، کفار پر لعنت فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، اور حدیث کے اندر بہت سارے جو مجرم ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں ان پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا سود کھانے والے، سود کھلانے والے یعنی سود لینے دینے والے، سود کو لکھنے والے، سود کے گواہ بننے والے، یہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں ہے شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے بعض میں چوری کرنے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ایسی خاتون جو کہ اپنے بدن کو گودواتی ہے سوئی سے ذریعہ، پھر اس میں سرما وغیرہ کچھ ڈالتی، تو اس زمانے میں دوسرا طریقہ ہو گیا ہے، ایسی خواتین پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو مختلف جو اللہ رب العزت کی نافرمان ہے ان کے لیے اللہ کی لعنت احادیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے عمل سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی لعنت جو ہے بہت بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اچھا اسی وجہ سے اس پر پابندی بھی لگائی گئی ہے، اللہ کی لعنت صرف اسی پر بھیجی جائے گی
جس کے بارے میں یقین ہو گیا ہے کہ اس شخص کا انتقال کفر پر ہوا. کسی کافر پر بھی نہیں بھیج سکتے. کسی شخص کا انتقال ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کافر کا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، جب تک کہ ہم کو یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا انتقال جو ہے حالت کفر میں ہوا ہے. اور یقین کیسے ہوگا؟ وہی بتلائے، کیونکہ اندر دل کی کیفیت کوئی نہیں جانتا ہے نا آخر وقت میں کیسا ہو گیا تھا وہ، اور وہ کون ہے. جیسے مثال کے طور پر فرعون ہے، اللہ رب العزت مطلب اس کی موت جو ہوئی ہے وہ کفر پر ہوئی ہے، اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں. ابو جہل ہے، اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں. اسی طریقے سے ابو لہب ہے، اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں، اس پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیج. تو جن پر کی یا عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، منافقین کا سردار تھا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بھی موت ہوئی ہے، وہ کفر کی حالت میں ہوئی ہے، تو اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں. تو جس پر کہ اللہ رب العزت نے قرآن و احادیث کے ذریعہ معلوم ہو گیا ہے کہ فلاں کی موت کفر کی حالت میں ہوئی ہے، تو ایسے شخص پر لعنت بھیجنے کی اجازت ہے. لیکن اپنے زمانے کے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، محض ان کی زندگی کو دیکھ کر اس کی زندگی پر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور وہاں دروازہ بند ہوتا ہے اس کا جانے کا، پھر زمین کی طرف لوٹتی ہے، پھر یہاں بھی اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، تو وہ گھومتی رہتی ہے یہاں تک وہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے اس کے پاس جاتی ہے. اگر وہ مستحق ہوتا ہے تو وہ لعنت اس پر پڑتی ہے، اور اگر نہیں مستحق ہوتا ہے تو لعنت بھیجنے والے پر ہی لعنت پڑ جاتی ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اس جملے کا استعمال ہونا چاہیے. ترجمہ دیکھ لیا جائے. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے؟ یہودی لوگ، وہ لوگ بت اور شیطان کو مانتے ہیں. وہی ابھی جو واقعہ بیان کیا کہ ان لوگوں کے کہنے پر مسلمانوں کی نفرت میں بت کو بھی سجدہ کر دیا، جبکہ ان کے نزدیک بت کو سجدہ کرنا برا تھا یہودیوں کے نزدیک. اور وہ لوگ کفار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ راہ راست پر ہیں. ابھی جو واقعہ بیان کیا وہی ہے. یہ وہ لوگ وہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ملعون بنا دیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنا دے اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جب تک باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، اور ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.